کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے سلف میں کوئی نہ کوئی ہمارا سلف ہوتا ہے، ائمہ میں سے کوئی نہ کوئی ایک امام ہوتا ہے، اسی کے قول کے اور اسی کے فہم کی روشنی میں ہم نصوص کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بھائی آپ بھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب اپنے امام کے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ بھی تو پوری دنیا کے تمام ائمہ کا رد کرتے ہیں۔ یعنی مقلد کا پرابلم کیا ہوتا ہے، وہ تو پہلے کہتا ہے میں جاہل ہوں، جیسے یہ بار بار بول رہے ہیں نا کہ میں جاہل ہوں، تقلید کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آدمی کو جہالت کی وجہ سے، کہ وہ دلیل نہیں سمجھ سکتا اس لیے کہ امام کی بات مان رہا ہے، تو جاہل بول کر کے اپنے آپ کو تقلید کی شروعات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب مسئلہ آتا ہے کہ بھائی اس مسلک میں میرے امام کا یہ قول ہے اور میرے امام کے خلاف فلاں فلاں اماموں کا یہ قول ہے، تو ایک مقلد جو اپنے آپ کو اب تک جاہل کہہ رہا تھا وہ پوری جرأت کے ساتھ اٹھ کر کے امام شافعی کا بھی رد کرے گا، احمد ابن حنبل کا بھی رد کرے گا، امام مالک کا بھی رد کرے گا، سفیان ثوری کا رد کرے گا، اوزاعی کا رد کرے گا، حتیٰ کہ صحابہ کا بھی رد کرے گا۔ یعنی پھر وہ یہ کہے گا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کے دفاع میں جب کھڑا ہوا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام شافعی سے بھی زیادہ دین کو سمجھنے والا ہوں، امام مالک سے بھی زیادہ دین کو سمجھنے والا ہوں، احمد ابن حنبل سے بھی زیادہ دین کو سمجھنے والا ہوں۔ اگر کسی ایک امام کے قول کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہمارے لیے کرے کہ ہم امام سے کسی مسئلے میں بات نہیں مان رہے، تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو ان سے بڑا عالم سمجھ رہے ہیں۔ تو دنیا کے حنفی مسلک کے سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جس میں امام حنیفہ ایک طرف ہے، باقی تینوں فقہا ایک طرف ہیں، تو اس کا مطلب جب آپ ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا علم ان تینوں اماموں کے علم سے زیادہ ہے۔ کوئی فقہی مسئلہ اٹھا لیں، بغیر جیسے بہت مشہور مسئلہ ہے بغیر ولی کے نکاح کا مسئلہ ہے، سارے امت کے ائمہ ایک طرف ہیں، صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی کا قول نہیں ملتا کہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں بہت صحیح سری ہیں اس معاملے میں کہ جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اتنی صریح حدیثیں موجود ہیں، سارے اس امت کے پورے ائمہ ایک طرف ہیں، لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہی حضرات جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کا دم بھرتے ہیں، یہ جب کھڑے ہوتے ہیں امام حنیفہ کا دفاع کرنے کے لیے تو امت کے تمام ائمہ کا رد کرتے ہیں، تمام علماء کا رد کرتے ہیں، سب کے دلائل لے لے کر کے سب کا تجزیہ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کو برحق ثابت کرنے کے لیے۔ تو پھر تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں اگر کسی مسئلے میں کسی امام کے قول کو نہ ماننے پر آپ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم اس امام سے زیادہ اپنے آپ کو علم والا بتا رہے ہیں، تو اپنے امام کے دفاع میں بھی تو آپ دوسرے ائمہ کا رد کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، تو اس کا مطلب آپ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ آپ ان ائمہ سے زیادہ علم والے۔ تو وہ اگر یہ بات ہم پر لازم آتی ہے تو آپ پر بھی درجہ لازم آتی ہے۔ جس بیماری کی آپ ہماری طرف نسبت کر رہے ہیں اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس کے پہلے بیمار آپ خود ہیں، کیونکہ بہت سارے مسائل میں آپ ائمہ کی بات نہیں مانتے، بلکہ میں پچھلی سٹریم میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ائمہ کو تو حقیقت میں ہم مانتے ہیں، مقلد ائمہ کو نہیں مانتا، مقلد امام کو مانتا ہے۔ وہ صرف ایک امام کو مانتا ہے، اس کا سارا لینا دینا، سارا اس کا جو ہے نا مرکز محور صرف اس کا ایک امام ہوتا ہے، باقی اپنے امام کے علاوہ کسی کی نہیں مانتا، اپنے امام کے علاوہ تو وہ قرآن و سنت کی بھی نہیں مانتا، اس کو سینکڑوں دلیلیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں، حدیثیں رکھ دی جائیں، رفع الیدین کا ہی مسئلہ آپ دیکھ لیں، متواتر درجے کی حدیثیں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کی موجود ہیں، پوری امت رکوع کے بعد اور رکوع سے پہلے رفع الیدین کی قائل ہے۔ اس کے باوجود آپ کسی حنفی کو نہیں پائیں گے کہ وہ امام حنیفہ کے قول کے سامنے صحیح حدیثوں کو قبول کر لے، رد کر دیتا ہے، ائمہ کی بات قبول کر لے، رد کر دیتا ہے۔ اب اس ایک مسئلے میں آپ ایک طرف اپنے امام کے ساتھ کھڑے، دوسری طرف پوری امت کھڑی ہے، سارے ائمہ کھڑے ہیں، آپ کو کوئی امام کا قول آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ مانا جائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فہم ان تمام امت کے ائمہ کے فہم سے بڑا ہے؟ اگر آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں تو یہ الزام پہلے آپ پر آتا ہے، ایسے دسیوں مسائل میں بتا سکتا ہوں۔ تو یہ الزام لگانا کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ان کا فہم ائمہ کے فہم سے بڑا ہے، یہ بات جھوٹی ہے، جھوٹ ہے یہ بات۔ نہ ہم اپنے فہم کو ائمہ کے فہم کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، نہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کوئی ایسی بات کہی جا سکتی جو امت میں کسی فقیہ نے نہیں کہی۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔